معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات عظمت صحابہ کے موضوع پر تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور دوران تقریر ہمیں وہ دور یاد آ رہا تھا کہ جب لوگ قرآن کریم کو صرف پڑھتے نہیں تھے، اس پر چل کر دنیا بدل دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصل عظمت صرف یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت یافتہ تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کے لیے جیتے تھے، قرآن کے لیے لڑتے تھے، اور قرآن کے مطابق دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر نے آج ہمارے دلوں میں ایک سوال جگا دیا ہے، کیا قرآن کے وہ حقوق جو انہوں نے ادا کیے ہم بھی ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کے حقوق پورے کے بغیر ہماری زندگی مکمل ہو سکتی ہے؟ حضرات، اسی احساس کو بیدار کرنے اور قرآن کریم کے حقیقی حقوق کو سمجھانے کے لیے اب میں ایک نہایت اہم عنوان مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق پر روشنی ڈالنے کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ محمد نوید ہاپوڑی متعلم عربی دوم کو کہ وہ آئیں اور کتاب ہدایت کے وہ حقوق بیان کرے جن پر عمل کر کے زندگی سنورتی ہے اور آخرت روشن ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صدق الله العظيم۔ حضرت حکم مستحکم اور رفقائے بزم، اللہ رب العزت نے جب انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ایک دائمی دستور بھی عطا فرمایا، جو اگر ایک طرف ہدایت و نور کا سرچشمہ ہے تو دوسری طرف زندگی کے تمام معاملات کا حل بھی یہ کتاب ہے جو انسان کی ہدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، نفع و نقصان اور کامیابی و ناکامی سے بحث کرتی ہے۔ تخلیق کے ابتدائی مراحل سے لے کر نشوونما تک دنیا میں انسانی وجود کی مختلف جہتوں سے لے کر اس کے فنا ہونے تک ہر پہلو میں مختلف پیرائے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 لتخرج الناس من الظلمات الى النور کے مطابق اگر قرآن کریم کفر و شرک کی ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور و ایمان کی راہ دکھلاتا ہے تو دوسری طرف سورہ سجدہ آیت نمبر 3 لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون کے مطابق انسانوں کو فوز و فلاح سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم یقیناً ہماری ہدایت کا ضامن ہے، ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے نسخہ شفا اور باعث رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس کے آداب کی رعایت کی جائے اور مسلمانوں پر عائد ہونے والے قرآن کریم کے حقوق کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ مسلمانوں پر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر
تلاوته أولئك يؤمنون به۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، مسلمانوں پر قرآن کے حقوق کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں پر قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے معانی کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اس میں تدبر و تفکر کیا جائے، جیسا کہ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔